نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور پچھلے ہفتے اس کا جو پہلا پارٹ ہے منتخب نصاب کا جو جامع اسباق پہ مشتمل ہے، جس کے اندر 4 مقامات یا 4 دروس آپ کہہ لیں جو اس میں شامل ہیں، اس حوالے سے ہمارا پروگرام ہوا تھا اور اساتذہ کرام نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ انیشلی توصیف شوکت صاحب جو ہمارے ہوسٹ ہیں، انہوں نے سورۃ العصر جو کہ منتخب نصاب کی بنیاد ہے اس پہ گفتگو کی، اور اس کے بعد آیا بیر غالباً ہماری شاید رہ گئی تھی، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آگے کہیں پہ اس کو کور اپ کر لیں انشاءاللہ۔ اور باقی کے جو 2 مضامین تھے وہ محترم استاد خالد عباسی صاحب نے جو ہے اس پہ گفتگو کی تھی۔ تو منتخب نصاب کا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کہ پچھلے ہفتے اس کا ایک تعارف جو ہے وہ آ گیا تھا۔ منتخب نصاب ہماری فکر کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی بنیادی یعنی بنیاد ہے، جہاں سے قرآن کی جو اصل دینی فکر ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی پیش کی، وہ جس کو ہم بھی لے کے چل رہے ہیں، تو یعنی وہ بنیادی فکر ہے یا وہ بنیادی بکلٹ ہے جو کہ منتخب نصاب ہے۔ اور قرآن کے یہ وہ مقامات ہیں کہ جو سورۃ العصر کی تشریح کرتے ہیں، یا ان ادر ورڈز یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی عملی زندگی اور نجات سے متعلق جو بھی قرآن کے براہ راست مقامات ہیں وہ منتخب نصاب میں جو ہے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ منتخب نصاب جو ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ سورۃ العصر جو ہے وہ اس کا بنیادی مضمون ہے، اور سورۃ العصر میں 4 بنیادی لوازم نجات جو ہے انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی کو پھر تھوڑا تفصیلاً جو ہے آیا بیر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ پھر مزید تفصیل جو ہے وہ سورہ لقمان میں ایک دوسرے پیرائی سے آئی ہے، اور پھر ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36 کا مطالعہ کیا۔ تو یہ جو ہے یہ پہلا پارٹ بنتا ہے جو کہ جامع اسباق کا نام جس کو دیا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم ان 4 لوازمات کو ریکال کریں کہ جو سورۃ العصر میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ بنیاد ہیں اور جو کہ وہ پری ریکوزٹس ہیں کہ جن پہ چل کے ایک انسان کی نجات ممکن ہے، تو وہ کیا ہیں؟ یعنی وہ سورۃ العصر میں بیان ہو گئے، کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور اس سے پیچھے کیا بات ہے، یعنی وہ زمانہ جو ہے والعصر زمانہ جو ہے وہ گواہ ہے اس چیز کے اوپر، یعنی گواہی جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے کہ وہ جو چیز اس وقت موجود ہو، یعنی یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو شروع سے آخر تک انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہرحال ایک خسارے کی جگہ ہے، یعنی اگر انسان آ کے اس دنیا کو ہی اپنا ٹارگٹ بنا لے اور اسی دنیا کو ہی اپنا زندگی کا مقصد بنا لے، سب کچھ بنا لے، تو پھر بہرحال وہ خسارے میں ہی ہے۔ تو جو بندہ جو شخص اس دنیا میں آ رہا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ خسارے میں دوچار ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اچھا اب خسارے سے دوچار تو ہو گئے ہیں، جیسے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کے حوالے سے قرآن کے بعض اور مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسے کہ متاع الغرور کا نام دیا گیا ہے۔ اور متاع الغرور جو ہے وہ ایک جس کا آپ اگر انگلش میں اردو میں تو ایک دھوکہ آپ سمجھ لیں، دھوکے کا سامان ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو وہ ایک آپ نے شاید فزکس میں پڑھا ہو کہ وہ ایک مائریج جو ہے ایک وہ بنتا ہے، ایک سایہ سا بنتا ہے پانی کا، جو کہ جب انسان گرمی میں یا دھوپ میں ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دور جو ہے وہ پانی سا نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے، سراب ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ سراب ہے۔
تو یہ دنیا دراصل ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جب انسان اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے تو در حقیقت وہ خسارے سے دوچار ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے متنبع کر رہے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے شروع سے آخر تک کہ انسان جو ہیں وہ اس دھوکے سے دوچار ہو جاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے سے دوچار ہیں سوائے ان لوگوں کا. اب آگے جو ہے وہ 4 پوائنٹس آ رہے ہیں کہ جو نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس رب کی مہربانی ہے، اس رب کا احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید کی صورت میں انسان کے سامنے ایک ہدایت نامہ جو ہے وہ بھیجا ہے تاکہ انسان اس پر چل کے اپنی نجات کا معاملہ کر سکے. حارث بھائی مجھے ذرا پانی دے دیجیے گا. تو پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اگر ہم ریکال کریں پچھلے ہفتے جو بھی ہم نے سبق پڑھا ہے تو پہلے نمبر پہ نجات کی جو 4 شرائط ہیں ان میں کیا چیز آتی ہے؟ ایمان. ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ایمان جب انسان لے کے آتا ہے، اور یہاں پہ جو ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے کبھی بھی اس ایمان کی بات نہیں کی کہ جس ایمان کو عام طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک قانونی ایمان ہے. ایمان کا ایک ظاہری پہلو ہے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، یا ہم لوگ بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں وہ تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ایک جو نان مسلم کو کرنے پڑتی ہے. تو ہم نے ایمان کا وہ مطلب وہ مفہوم سمجھا ہی نہیں کبھی. تو یہاں پہ جو مطلوب ہے وہ والا ایمان ہے کہ جو آپ کو عمل کے اوپر یعنی عمل پہ مجبور کرے گا، یا اس کا ایک جسے کہہ لیں کہ ایک لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ اس ایمان کا نتیجہ عمل کی صورت میں پھوٹے گا. اور یہی جو ہے تدریج یہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایمان سب سے پہلے، اس کے بعد عمل صالح، اور پھر تیسرے نمبر پہ تواصی بالحق. یعنی اب یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. آپ ایک شخص ایمان لے کے آیا، یہ ہمارے اپنے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہم آج اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو ایمان ہے جو ہم لے کے ہم مسلمان ہیں، تو در حقیقت یہ اصل میں ہے کیا شے؟ یہ ایک عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور بہرحال ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ پورے کرنے ہیں. جب شعوری طور پہ انسان ان ساری چیزوں کو سمجھ جاتا ہے تو پھر لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ پہ اس صورت میں لے کے آنا جیسا کہ حق ہے، اس کو پہچاننا، تو پھر انسان سرنڈر کرتا ہے. اور سرنڈر میں بہت ساری چیزیں جس میں عبادات ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ریچولز ہیں جو بھی ہے. پھر یہ کہ اعمال صالح کی طرف، اور اس کے بعد تواصی بالحق. اب جو چیز خود سمجھی ہے اس کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے دوسروں تک پہنچانا، یہ تیسرا تقاضا ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لیے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہی کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی اللہ اللہ تو کر رہے ہیں، اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنی نمازیں پوری ہیں، اپنی عبادات پوری ہیں، لیکن ہم دوسرے تک وہ میسج نہیں پہنچا رہے. وہ ہدایت کا وہ جو جس سے انسانیت کی ہدایت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں، آج اتنا فتنوں کا بھرپور دور ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری تھی بلکہ لگائی گئی تھی کہ ہم نے یہ پیغام جو ہے انسانیت تک پہنچانا ہے. یعنی یہاں پہ کوئی خطاب مسلمانوں سے نہیں ہو رہا، مومنین سے نہیں ہو رہا. سورۃ العصر جو بنیاد ہے منتخب نصاب کی، تو آپ دیکھیں کہ وہ پوری انسانیت کے خسارے کی بات ہو رہی ہے. ذمہ داری کس کی اب بنتی ہے؟ کار رسالت جو ہے وہ اب کس کے کاندھوں پہ ہے؟ امت مسلمہ کے. تو ہم جب یہ ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا کوڑا برسے گا. اور یہ سابقہ امتوں میں ہوتا رہا ہے. یہ ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج تک ہم تیسرے مرحلے میں بحیثیت امت داخل ہی نہیں ہوئے، اور مسلسل حالت یہ ہے کہ ہم تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہم اور ہی دبتے اور پستے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ تقاضا پورا ہی نہیں کیا. تو اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی یہ تقاضا جو ہے یہ مطلوب ہے دین کا، اللہ کا. ایمان کے بعد عمل صالح، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ جو ہے اس کی دعوت دیں. آمنو کیا ہے؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیں، حق پہنچائیں. وتواصوا بالصبر. اب اس کے نتیجے میں ہر طرح کی ریٹیلیشن آئے گی اور ہر سطح پہ ریٹیلیشن آئے گی.
تو یہ وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے کہ جو اس منتخب نصاب کا وہ تمام عملی پہلو یا آپ کہہ لیں وہ چاروں لوازم نجات جو ہے وہ ان کو بیان کرتا ہے. اور اس میں پھر پہلا اب ہم آگے سے ان چاروں کو تفصیلاً شروع کر رہے ہیں. تو ایمان، مباحث ایمان یا ایمانیات کو ہم آج سے سٹارٹ کریں گے. مباحث ایمان کے اندر 5 دروس ہیں، 5 مقامات ہیں مختلف قرآن مجید کے جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں شامل کیے ہیں. تو اس میں پہلا جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے. اس کے بعد 3 نشستیں اور ہوں گی، باقی ساتھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کریں گے. سورہ فاتحہ جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کے فضائل کے حوالے سے بعض چیزیں دیکھ لیتے ہیں. مصحف کے اعتبار سے یعنی جو صفوں کی، مصحف یعنی صفحے سے نکلا، صفحے کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس حوالے سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل سورہ ہے، یعنی 5ویں وہی ہے اور پہلی مکمل سورہ ہے. پہلی جو ہے وہ سورہ علق ہے. سورہ علق کی غالباً 5 آیات ہیں. دوسری جو ہے وہ سورہ نون ہے، اس کی 7 آیات ہیں. پھر سورہ مزمل ہے، اس کی بھی 7 آیات ہیں جو پہلی وحی میں جو اس وحی میں نازل ہوئی. اور پھر سورہ مدثر ہے. اور 5ویں نمبر پہ اس سورہ کی بھی 7 آیات ہیں. یہ مکمل سورہ جو ہے پہلے نمبر پہ نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کے مختلف نام ہیں فضیلت کے اعتبار سے جو کہ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. فاتحہ جو ہے وہ فتح سے نکلا ہے، اوپننگ، جس کا آپ عام طور پہ اس کا معنی لیتے ہیں. اور یعنی اس کے 2 مفاہیم اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ اس قرآن عظیم کے اوپننگ سورہ کے طور پہ آ رہی ہے، یعنی اس قرآن میں جو پیغام ہے، جو میسج ہے. اور دوسرا یہ ایک دعائیہ اس کا اسلوب ہے اس پوری سورت کا. تو اس اعتبار سے بھی جب بندہ مومن، ایک انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے، ایک وہ انسان جو سلیم الفطرت ہے، جو اندر سے اللہ تعالیٰ کو پہچان چکا ہے، اب وہ دعا کرتا ہے. وہ دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ فاتحہ کی صورت میں اتار دی. تو وہ ہدایت کا جو پہلو ہے وہ بھی کھلتا ہے انسان کے سامنے، وہ بھی ایک اوپننگ ہے. اس سے پہلے یہ یہاں پہ سورہ فاتحہ، یعنی یہ 2 پہلو ہو گئے. یعنی مصحف کے اعتبار سے بھی اوپننگ دیکھیں تو پہلی سورہ یہی ہے، اور ہدایت کے اعتبار سے بھی یہ ایک دعا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ پورا قرآن جو ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے. اور ہمیں اگلی سورہ کی پہلی آیات میں جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ اس میں آیت میں مل جاتا ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ شے ہے، وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ ہدایت ہے کہ جس میں کوئی لا ریب فیہ، جس میں کوئی کجی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب یہ متقی سے کیا مراد ہے؟ وہ انسان کے جس کے دل میں ہدایت کی ارج اور تمنا پیدا ہوئی ہے، جو سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، استدعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور میری مدد اور استعانت فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے یہ ہدایت کے لیے اس کے لیے پورا قرآن جو ہے وہ دے رہا ہے. مختلف ناموں میں اس کا نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی جڑ یا قرآن کی ماں بھی اسے کہا جاتا ہے. پھر اساس القرآن، قرآن کی بنیاد اسے کہا جاتا ہے. قرآن عظیم، سورہ حجر میں اس کو قرآن عظیم کہا گیا. مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اسی صورت کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ شافیہ، قافیہ، مختلف نام ہمیں حدیث میں اور بھی ملتے ہیں. پھر یہ کہ نماز کا یہ جزو لازم ہے، یعنی بعض جگہوں پہ اسی کو ہی نماز کہا گیا. نماز اصل میں کیا، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرنے کا نام ہے. اور اس صورت کو ہر رکعت میں جو ہے وہ لازم قرار دے دیا گیا. یہ ایک دعا ہے جو اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، جس میں ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس کو حدیث قدسی ایک ہے کہ جس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو اس صورت کو 3 حصوں میں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی آیت سے تیسری آیت تک ہے، یعنی وہ خاص اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ اس کی تعریف ہے، اس کی ربوبیت کا جو ہے وہ اقرار ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے. دوسرا حصے میں جو ہے وہ آیت نمبر 4 آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت مانگتے ہیں. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک جو ہے وہ معاہدہ اور ایک استعانت طلب کر رہا ہے انسان. اور تیسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ آخری 3 آیات ہیں، وہ خاص انسان کے لیے، یعنی انسان اپنے لیے جو اس میں وہ مدد مانگ رہا ہے، اپنی بے چارگی اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے دراصل، اور جو ہے وہ اللہ سے اس کے لیے مدد مانگ رہا ہے. وقت کم ہے، اس کو تیزی سے آگے پڑھتے ہیں.
آخری آیت جو ہے وہ آیت تو نہیں، یعنی اس کو آخر میں آمین اس کی ایڈیشن کی جاتی ہے، اور آمین ہمیں پتہ ہے کہ ہم عام طور پہ جب دعا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں آمین کہتے ہیں، یعنی ایسا ہی ہو، اے اللہ ایسا ہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیہ اسلوب ہے اس صورت کا. یہ دراصل ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور اندازہ لگائیں کہ اگر ہم شعوری طور پہ یہ دعا کریں اللہ سے، ہمارے شب و روز بدل جائیں گے، ہمارا عمل بدل جائے گا، اللہ کی مدد کتنی شامل حال ہو جائے گی، کتنی آسانیاں ہو جائیں گی جب ہم ہر چیز کو شعوری طور پہ لے کے چلیں گے. تو جب ہی اس کے آخر میں جو ہے وہ آمین کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو. اب اس کی حکمت اور ہدایت کے جو پہلو ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے، سمجھ لیتے ہیں. شروع میں جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف سے جو ہے وہ اس صورت کی شروعات ہوتی ہیں. اور حمد کا جو مادہ ہے وہ عربی میں اس کے ملٹیپل مفاہیم، یعنی کوئی ایک مفہوم یا ایک اس کا ترجمہ نہیں ہے. حمد میں دو چیزیں جمع ہوئی ہوئی، یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ بنیادی طور پہ. یعنی حمد بندہ اس شے کی کرتا ہے کہ جس کا اس کے اوپر کوئی احسان ہو، یا احسان بھی ہو اور یعنی انسان اس کے آگے سرنڈر کر دے. تو جب ایک انسان شعوری طور پہ یا وہ آیات آفاقی یا انفس دیکھ کے اس رب تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے پچھلے ہفتے مثال ہی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت لقمان حکیم جو تھے وہ حکمت اور دانائی کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے آیات آفاقی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لی. یعنی سورۃ العصر جو بنیاد ہے منتخب نصاب کی، اس حوالے سے بھی امام شافعی کے دو اقوال ہیں کہ اگر یہ سورہ جو ہے اکیلی ہی نازل ہوتی قرآن میں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اور اگر کسی شخص نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہ سورۃ العصر کا مطالعہ کر لے. یعنی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم اور احسان ہوا ہے انسانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے وہ ہدایت کا ایک ذریعہ قرآن مجید ہم پہ نازل کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اسی تک محدود رکھتا کہ جو بھی مظاہر ہیں آپ کے جو بھی آفاق میں یا انفس میں، ان کے ذریعے ہی اگر آپ نے اللہ تک پہنچنے اور ہدایت حاصل کرنی ہے تو مشکل ہو جاتا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا جو ہے ایک ہدایت نامہ جو ہے انسان کے لیے اتارا قرآن مجید کی صورت میں. تو بہرحال آج بھی اگر ہم ذرا غور و فکر کریں اس کائنات کے اوپر، ذرا گہرائی میں جائیں، اندازہ کیا ہوتا ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے فزیشسٹ اور سائنٹسٹ جو ہے وہ بہرحال پہنچ تو جاتے ہیں اس چیز تک کہ پیچھے کوئی ہستی، کوئی ذات ہے، نام اس کو کچھ بھی دے لیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس تک جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کا اگلا تقاضا کیا ہے؟ پھر اس پہ ایمان لایا جائے. اچھا، اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس رب کے تو اتنے سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ذرا اندازہ کیجئے نا کہ اگر اس شخص کو دیکھیں کہ جس کا ہاتھ نہیں ہے، یا جس کی ٹانگ نہیں ہے، یا جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یا وہ معذور ہے کسی بھی اعتبار سے، تو کیا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہوتا ہے. تو کس کا شکر؟ اس رب کا شکر کہ جس نے عطا کی ہے. وہ ایک کان یا ایک آنکھ یا ایک ہاتھ اس سے محروم کر دے، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ انسان جو ہے وہ اس بات پہ قائل ہو جاتا ہے، تل جاتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمت لے لو اور مجھے یہ نعمت دے دو. یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے. تو اب جب انسان کو اندازہ، وہ جو شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن نے کبھی بھی وہ سطحی اور قانونی ایمان کی بات نہیں کی، اور آخرت میں نجات کے لیے مطلوب بھی وہ شعوری اور حقیقی ایمان ہے کہ جو انسان کے دل سے پیدا ہوتا ہے. جو دل کی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک جس کی رسائی پہنچ جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، دراصل وہ ایمان مطلوب ہے. اس ایمان کے نتیجے میں انسان جب یہ آبزرویشنز کرتا ہے آفاق میں، یعنی کائنات میں، اپنے آس پاس، وہ کیا آیات ہیں کہ اس آسمان کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے گاڑا، اور اس اونٹ کو دیکھو کہ کیسے جو ہے وہ اتنا بڑا اس کی جسامت، اور جو بھی ہم آفاق میں اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. اب تو اور مطلب ٹیکنالوجی کا آپ اندازہ لگائیں، یہ ٹیکنالوجی بھی تو انسانی دماغ نے بنائی ہے نا. تو انسانی دماغ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے.
اتنی کمپلیکس یہ چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھیں کہ کہاں سے کہاں انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اس میں آگے سے آگے جا رہا ہے۔ تو انسان کو کس نے بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو اب جب یہ سارا کچھ دیکھتا ہے نا تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو سلیم الفطرت ہے اندر سے، شکر کا پہلا تقاضا ایمان، یعنی جو یہ بول کے الفاظ ادا کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے دل میں تو ایمان پیدا ہو گیا نا۔ اب اس نے اقرار کرنا ہے، اقرار کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ مسلمان بنے گا، اقرار کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ ایمان والا بنے گا، مومن بنے گا، اور اسلام جو ہے وہ قبول کرے گا۔ تو اب جب وہ الحمد بیان کرتا ہے تو اس میں شکر کا جذبہ بھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک مغالطہ جو انسانوں کو لگا ہے ہمیشہ سے، وہ یہ کہ انسان انہی مظاہر کو لے کے جو ہے وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ یعنی بعض قومیں آپ کو ملیں گی کہ جو انہی میں سے کسی ایک شے کی پوجا کر رہی ہوں گی، سورج کی پوجا ہوتی رہی، اور فلانے ستارے کے حوالے سے مشہور ہوگا کہ یہ اولاد دیتا ہے، فلانا ستارہ آپ کو رزق دیتا ہے، فلانا کچھ اور دیتا ہے، انہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ اور لیکن یہ اس تک انسان نہیں، اچھا وہ ہدایت بھی اوپر سے انبیاء کے ذریعے آتی رہی، لیکن انسان اس پہ پہنچنے کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں ہوا کہ دراصل ان سب کا بھی تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک رب ہے۔ تو جب اس تک جو شخص اس تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس کو ایمان اندر سے حاصل ہو جاتا ہے، شعوری ایمان حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تعریف، یعنی آپ کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھے بغیر، اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور یہی معاملہ جب آپ جو بھی ہمارے مظاہر قدرت ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو بندہ شکر کیے اور تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس میں ظاہر ہے انسان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس میں شکر کا جذبہ بھی ہے اور تعریف بھی شامل ہے۔ الحمد رب العالمین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب العالمین جو ہے وہ انسان کو اب پتہ چل گیا کہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے کہ جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک و رازق اور رب ہے۔ تو اب وہ منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ رب العالمین، اور وہ رب پھر ہر جگہ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کائنات میں رب ہے، نہیں، وہ ہر جگہ رب ہے۔ وہ زمین پر بھی رب ہے، وہ آسمان پر بھی رب ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ مارنے والا بھی ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے، ہر شے کا مالک اور خالق وہی ہے۔ تو آگے بات اس میں آ جائے گی، جب ہم نے اس کو رب مانا ہے تو کیا ہم اس کو اس زمین پہ رب مانتے ہیں؟ سوال ہے۔ کیا ہم اس کو اپنے اس وجود پہ رب مانتے ہیں؟ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور شعوری ایمان کا حامل بندہ مومن اگر اس سوال کو نہیں سوچ رہا تو اس کا ایمان پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ رب جو ہے وہ صرف کائنات کا اور آسمانوں کا رب ہی نہیں بلکہ زمین کا بھی رب ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کی ہے تو اس نے ظاہر ہے کوئی گائیڈنس بھی اتاری ہے، کوئی قوانین بھی ہمارے لیے بنا کے بھیجے ہیں، ان کا نفاذ بھی ہونا چاہیے، ان کا اطلاق بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر 5 فٹ کے وجود پہ، پھر 5 مرلے کے گھر پہ، پھر اس زمین پہ، اور جہاں جہاں اختیار ہے وہاں ہونا چاہیے۔ جہاں انسانوں کا اختیار ہے وہاں جا کے اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ تو رب تو اس معنوں میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے، ورنہ تو جو ہم نے رب سمجھا ہوا ہے وہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی رب سمجھا ہوا ہے۔ الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیے کہ رب کا جو تعارف آیا ہے، بہت سارے مغالطے انسانوں کو لاحق رہے ہیں کہ جی، یا اب قرآن کے اوپر بھی یہ بعض اوقات اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ رب تو جو ہے وہ ہر وقت ڈراتا رہتا ہے، اللہ تو ڈراتا رہتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اور سختی سے، اور ایک ڈر والا پہلو ہے۔ لیکن یہ اوپننگ سورہ ہے، نوٹ کیجئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف آیا رب العالمین، اس کے ساتھ ہی اس کی کون سی صفات آئی ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اور عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں تو مختلف سانچے ہوتے ہیں اس میں، آپ الرحمن جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ اس کو رکھیں تو یعنی اس شے کو یہ وہ نام بنتا ہے یا وہ اللہ کی صفت بنتی ہے کہ جس میں جوش ہے۔
یعنی بھرپور رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، جوش کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ دوسری صفت آئی رحیم کی، اور ان کے پیچھے نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ الف اور لام جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے۔ الف اور لام کا اگر آپ انگریزی ترجمہ کریں تو دی رحمان دی رحیم، یوں کر لیں آپ، کیا اس کا دی موسٹ مرسیفل، اس طرح کچھ بنے گا ترجمہ۔ تو خاص اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ انسانوں میں بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ کوئی دی نہیں لگاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور سب سے پہلی صفات یہی ہیں کہ بہت رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور رحیم جو ہے اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے، یعنی مسلسل وہ جو ہے وہ اپنے مخلوقات پہ اور وہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایسے شخص کو دیکھا یا کسی ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ جس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں، اب رحم آئے گا اس کے اوپر کہ جی اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، فوری طور پہ ایک جوش مارے گا جذبہ، رحم آئے گا، اور اڈاپٹ کرتے ہیں تو لیکن یہ ایک پوری زندگی کی کمٹمنٹ ہوگی۔ تو کیا وہ رحیم والا پہلو انسان میں ہے؟ پوری زندگی غیر کے بچے کو برداشت کرے گا؟ نہیں، اللہ کر رہا ہے اپنی مخلوقات کو، اور مطلب کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دے رہا ہے، باغی ہیں وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کی صفت رحمت جو ہے وہ غالب ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور جزا و سزا کے دن سے کیا مراد ہے، اس بات پہ جب ہم اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس کو شعوری طور پہ اگر پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کل جا کے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور اسی کو دینا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس کی جلالیت کا اندازہ ہو گیا کہ وہ رب العالمین ہے، اس سے کم کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم پھر تسلیم کر رہے ہیں، ہم سرنڈر کر رہے ہیں شعوری طور پہ کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، اس جزا و سزا کے دن کا تو مالک ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک کانٹریکٹ بندہ کر رہا ہے اور ساتھ ایک مدد مانگ رہا ہے، یعنی وہ کانٹریکٹ اصل میں ایسا ہے کہ جو مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ فعل مضارع کا اسلوب ہے، اور عربی میں دو ہی زمانے ہیں، یعنی ماضی ہے یا مضارع ہے۔ مضارع میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، یعنی حال کا زمانہ بھی اور مستقبل کا زمانہ بھی دونوں آ جاتے ہیں، دونوں کور ہو جاتے ہیں، یعنی ہم عبادت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے اب عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں، یعنی ایک عبادت وہ ہے کہ جو آپ نے اعلاء کلمت اللہ کرنی ہے جا کے، وہ بھی ایک عبادت کا ایک پہلو ہے، اس میں آپ کو مدد چاہیے، استعانت چاہیے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اس میں مدد اور استعانت چاہیے، تو استعانت مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آخری جو 3 آیات ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ اسی استعانت کی کنٹینیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد فرما، یعنی ایک دعائیہ ایک وہ ہے کہ ہم اس کے یعنی تیری مدد کے بغیر جو ہے ہمارے لیے یہ عبادت کرنا یا اس ہدایت پہ چلنا تقریباً ناممکن۔ یعنی انسان جو ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے اوپر جب جو لوگ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی بند گلی میں جا کے وہ بعض اوقات اسٹک ہو جاتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے جھکنے کے علاوہ اور اس سے استعانت طلب کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچتا۔ تو جب ہم اس کو مسلسل کا اپنا شیوا بنا لیں گے کہ ہم اللہ سے شعوری طور پہ مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہر موڑ پہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے مفاہیم اگر گہری طرح سے جا کے سمجھے تو یہ بنتے ہیں، اور ہم اس کو پتہ نہیں کہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ جو ہے صراط مستقیم پہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرما، یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہدایت پہ رہ سکیں، اور جو ہدایت ہمیں حاصل ہوئی ہے، یعنی وہ کنٹینیوٹی انسان کے مزاج میں بھی وہ نہیں ہوتی، اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی تو انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے آپ کو مثالیں لوگوں کی، انسانوں کی مل جائیں گی کہ وہ اچھے بھلے ایک راہ راست پہ چل رہے تھے، صراط مستقیم پر چل رہے تھے، اور کسی ایک مقام پہ آ کے ان کو ٹھوکر لگی اور وہ اس سے بالکل دور ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
اور اب یہ دعا جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ نہ کہ ان لوگوں کے رستے کے اوپر، ان لوگوں کے رستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا فضل ہوا، جن پہ تیرا کرم ہوا، یعنی یہ ایک استعانت طلب کی جا رہی ہے، اور وہ جو بھی انبیاء یا صدیقین جو بھی پچھلی امتوں میں رہے ہیں، یعنی وہ والی جو ہے وہ انعام عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے رستے پہ جن پہ تو جو مغضوب علیہم ہیں، یعنی جن کے اوپر تو غضب ہوا ہے، غضبناک ہوا ہے۔ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ جو ہے بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، آل یہود کو دیکھ لیں، اس میں گولڈن چین آف پروفٹس اس کو کہتے ہیں، وہ انبیاء اس میں آتے رہے لیکن انہوں نے ہمیشہ جھٹلایا، ہمیشہ جو ہے انہوں نے جو ہے روگردانی کی، تو وہ مغضوب علیہم قوم ٹھہرے۔ اور پھر ولا الضالین، یعنی وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوئے، تو گمراہی سے مراد جو مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہیں عیسائی۔ تو یہاں تک جو ہے یہ صورت مکمل ہوگا، آگے آمین جو ہے وہ میں نے اس کا آپ کے سامنے پہلے گفتگو کر لی تھی۔ اس کے آگے جو بات کے ایمانیات کے جو ہمارے دروس ہیں وہ انشاءاللہ باقی حضرات کریں گے، تو یہ یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، بہت معمولی وقت میں بہت ساری چیزیں رہ گئیں، نہیں کور ہو سکیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ منتخب نصاب کے اوپر محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے لیکچرز بھی ہیں، وہ بھی آپ لوگ سنیں، اور خالد عباسی صاحب کے بھی ہیں، اور ہمارے بکلیٹس بھی ہیں جو منتخب نصاب کے ہر دروس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے الگ الگ بکلیٹس بنے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے بہت آپ لوگوں کو علم سیکھنے کو ملے گا اور بہت عملی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔